کہ میری امت کا مخلص انسان وہ ہے جو کل قیامت کے دن نمازیں لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، عبادتیں لے کر آئے گا. دنیا میں وہ کسی کو مارا ہوگا، دنیا میں وہ کسی کا حق ہڑپ کیا ہوگا، دنیا میں وہ کسی کو ستایا ہوگا، دنیا میں کسی کو گالی دیا ہوگا، دنیا میں کسی کی غیبت کیا ہوگا، دنیا میں کسی کا مذاق اڑایا ہوگا. مسجد اسماعیل آفیشیل، ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کا مستحق بنیں اور نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. قابل احترام حاضرین، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہے جس نے اس دنیا کو انسانوں کے لیے عمل کرنے کے لیے عطا کیا ہے. یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں ہے، جہاں انسان وقتی طور پر بھیجا گیا ہے. ہر ایک کو ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے. پھر آخرت کے دن انسان کے اعمال کے مطابق انسان کا فیصلہ کیا جائے گا. لاکھوں درود و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جنت کا راستہ بتانے، کامیابی کا راستہ بتانے کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسان دنیا میں جو بھی کرتا ہے ہر چیز نوٹ کی جا رہی ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں. کل قیامت کے دن انسان کے اعمال کو تولا جائے گا اور اس کے مطابق انسان کا فیصلہ کیا جائے گا. محترم حضرات، یہ بات طے ہے کہ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے اور ایک نہ ایک دن انسان کو آخرت کے دن اٹھنا ہے، آخرت کے دن اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے اور وہاں انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، انسان کے کاموں کو تولا جائے گا. ترازو میں انسان کے اعمال کی کاپیوں کو رکھ کر وزن کیا جائے گا. تو جس کا وزن زیادہ ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جس کا وزن کم ہوگا وہ ناکام ہوگا، خسارہ پائے گا، جہنم میں جائے گا. رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر اس بات کی وضاحت کیا ہے. رب العالمین نے فرمایا والوزن یومئذ الحق، کل قیامت کے دن تولنے کا معاملہ حق ہے، وزن کرنا حق ہے. وزن کیا جائے گا، میزان ترازو رکھا جائے گا اور وزن کیا جائے گا. والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کے نام اعمال وزنی ہوں گے وہ انسان کامیاب ہوگا. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اور جس کا وزن کم ہو جائے گا، نام اعمال کم ہو جائیں گے تو ایسے لوگ خسارہ پائیں گے. بما كانوا بآیاتنا یظلمون، جو اللہ کی آیتوں کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد، جاننے کے بعد بھی گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتا تھا تو ایسا انسان خسارہ پائے گا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دیا ہے کہ تولنا حق ہے، ترازو کا رکھنا حق ہے. انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، جس کے اعمال وزنی ہوں گے وہ کامیاب ہوگا، جس کے اعمال کم ہوں گے وہ ناکام ہوگا. ایک دوسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. رب العالمین نے کہا کہ جن کے نام اعمال ترازو میں وزنی ہو جائیں گے وہ کامیاب ہیں، جن کے نام اعمال ترازو میں ہلکے ہو جائیں گے ایسے لوگ خسارہ پائیں گے، جہنم میں جائیں گے. جہنم
انہیں جلا کر کالا کر دے گی. تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کو جلائے گی، انہیں کالا کر دے گی، جلا کر کوئلہ بنا دے گی، خاک کر دے گی. رب العالمین نے یہاں اس بات کی وضاحت کیا ہے کہ قیامت کا واقع ہونا بھی سچ ہے اور انسان کے اعمال کے بارے میں امتحان لینا بھی سچ ہے، جانچنا بھی سچ ہے. اور یہ بات تو ہے کہ اللہ نے یہ دنیاوی زندگی اسی لیے دی ہے کہ یہاں انسان اچھے کام کرے، آخرت میں کامیابی حاصل کرے. اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر برے کام کرے گا تو آخرت کے اندر نقصان ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اس بات کی وضاحت کی. انسان کا کوئی عمل فرشتوں سے ضائع نہیں ہوگا، ہر چیز نوٹ کی جا رہی ہے. رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی کام ہے اس کام کو بھی لکھا جا رہا ہے، چاہے کام اچھا ہو چاہے کام برا ہو. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی اچھا کام کرے گا اس اچھائی کو قیامت کے دن دیکھے گا. اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی برا کام کرے گا اس کا انجام قیامت کے دن ضرور دیکھے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو کیسے تولے گا؟ تولنا سچ ہے، کیسے تولے گا؟ احادیث میں تولنے کے طریقے 3 بتائے گئے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان کے اعمال کو فرشتے جن کاپیوں میں لکھ رہے ہیں ان کاپیوں کے ذریعے انسان کے اعمال کو تولا جائے گا. کاپیوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ کر برابر تولا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، دیکھے گا تو انسان کی نگاہ جتنی دور ہے اتنی دور تک اس کے کاپیاں پھیلی ہوئی ہیں، 90 پر 9 کاپیاں بھری ہوئی ہیں اور ساری کی ساری کاپیاں گناہوں میں بھری ہوئی ہیں. تو گویا کہ اس کی پوری زندگی گناہوں میں گزری. وہ سمجھے گا اب تو میں برباد ہو جاؤں گا، ہلاک ہو جاؤں گا، میرا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا. انسان غم میں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے گا، کہے گا کہ اے بندے کیا تیرے پاس کوئی بہانہ ہے، کوئی عذر ہے؟ بندہ کہے گا کہ اللہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے. کیا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے فرشتوں نے تجھ پر ظلم کیا ہے؟ جو گناہ تو نے نہیں کیا میرے فرشتوں نے اسے بھی گناہ کے طور پر لکھ لیا ہے. بندہ کہے گا کہ اے اللہ تیرے فرشتوں نے بھی مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا، یہ جتنے بھی کاپیاں بھری ہیں گناہوں سے میرے ہی کام ہیں، میں نے وہ سارے کام کیا ہے. انسان ڈر رہا ہوگا، خوف کھا رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے بندے میرے پاس تیرا ایک اچھا عمل ہے، ایک اچھا کام ہے. تو بندے کے سامنے چھوٹی سی چٹھی، ایک ورق نکالا جائے گا. ورق کو دیکھ کر بندہ کہے گا کہ اے اللہ کیا میرے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، مذاق کیا جا رہا ہے، میرے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے کہ اے اللہ 90 پر 9 کاپیوں کے سامنے یہ چھوٹی سی چٹھی کیا کام آئے گی؟ 90 پر 9 کاپیوں کا وزن زیادہ رہے گا، یہ چھوٹی سی چٹھی کا وزن کیا رہے گا؟ اے اللہ کیا میرے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے؟ تو اس وقت ترازو میں ایک طرف 90 پر 9 کاپیوں کو رکھا جائے گا، دوسری طرف وہ چٹھی کو رکھا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چٹھی کا حصہ بھاری ہو جائے گا اور اس چٹھی میں لکھا ہوا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ. بندے نے جو کلمہ پڑھا تھا، اللہ پر ایمان لایا تھا، تو گویا کہ یہ نیکی بہت بڑی نیکی ہے، ساری نیکیوں پر بھاری نیکی ہے. اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کی وجہ سے بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو گویا کہ ایمان ایک بہت بنیادی اور اہم نیکی ہے. اس نیکی سے انسان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس نیکی سے انسان جنت کا مستحق ہوتا ہے، اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 90 پر 9 کاپیوں کو برابر وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا. تو انسان کے اعمال کو تولنے کا ایک طریقہ انسان کے نام اعمال کو تولنا، کاپیوں کو تولنا. اور دوسرا طریقہ ہے انسان کے اعمال کو تولنے کا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ درخت پر چڑھ کر، کھجور کے درخت پر چڑھ کر کھجور وغیرہ توڑ رہے تھے. دوسرے صحابہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروں کو دیکھا کہ ان کے پیر بہت دبلے پتلے ہیں، باریک ہیں.
تو دیکھ کر ہنسنے لگے، یہ تو بڑے بہت دبلے پتلے انسان ہیں، ان کی پیروں کو دیکھ کر، پنڈلیوں کو دیکھ کر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پیر تمہیں تعجب میں ڈال دیں، ان کے دبلے پیر تمہیں تعجب میں ڈال دیں، لیکن کل قیامت کے دن یہی پیر وزنی ہوں گے، یہی پیر کل قیامت کے دن وزنی ہوں گے۔ تو اس حدیث سے علماء نے یہ بات بتائی کہ انسان کے اعمال کو تولنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ انسانوں کو ترازو میں رکھ کر تولے گا، انسانوں کو ترازو میں رکھ کر تولے گا۔ وہاں پر اگر انسان بھاری ہو گیا اپنے عمل کی وجہ سے کامیاب ہو جائے گا، اگر انسان ہلکا ہو گیا تو ناکام ہو جائے گا۔ جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں کہا گیا کہ کل قیامت کے دن ایک بہت ہی موٹے تازے انسان کو لایا جائے گا، بہت موٹا تازہ انسان، وزنی انسان کو لایا جائے گا، لیکن اس کے پاس اچھے کام نہیں ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ تو رب العالمین کے یہاں اس انسان کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں رہے گا۔ دیکھنے میں موٹا تازہ ہے، وزن ہے، لیکن ایمان اور عمل نہ ہونے کی وجہ سے جب اسے ترازو میں رکھا جائے گا تو اس کا وزن خود بخود ہلکا ہو جائے گا، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں رہے گا۔ تو جس کے پاس عمل ہوگا، ایمان ہوگا، اس کا وزن کل قیامت کے دن بھاری ہو جائے گا اور کامیاب ہو جائے گا۔ اور تیسرا طریقہ ہے انسان کے اعمال کو تولنے کا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن انسان کے اعمال کو بعض شکل میں لائے گا، شکل دے گا اللہ تعالیٰ خود، بعض اعمال کو اللہ تعالیٰ شکل دے گا۔ جیسا کہ یہ بات طے ہے کہ کبھی انسان کا عمل خوبصورت انسان کی شکل میں انسان کے سامنے آئے گا، کہے گا کہ میں تیرا عمل ہوں۔ اور احادیث میں یہ بات ثابت ہے کہ بعض اعمال کل قیامت کے دن شکل دیے جائیں گے، جیسا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں کہا گیا کہ جو بندہ ان دو سورتوں کو پڑھتا ہے، ان دو سورتوں پر عمل کرتا ہے، یہ دو سورتیں کل قیامت کے دن ابر بن کر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کیا بنائے گا؟ ابر بنا دے گا، ابر بن کر انسان کے ساتھ ساتھ جائیں گے، انسان کو ساتھ ساتھ رہیں گے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ وہ پرندے بنیں گے، پر پھیلا کر انسان کے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ تو گویا کہ جو سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھنے کا کام ہے، اس پر عمل کرنے کا کام ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک شکل دے دے گا۔ اور دوسری جگہ پر گناہ کے ذکر میں کہا گیا جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اپنے مال کو جمع کر کے رکھتا رہا، خزانہ بناتا رہا، کل قیامت کے دن یہی مال اللہ تعالیٰ اسے شکل دے گا، کس کی؟ اژدہے کی شکل دے گا، سانپ کی شکل دے گا، اژدہا اس کے پیچھے پیچھے جائے گا، ٹھستا جائے گا، اس کے ہاتھ کو چباتا جائے گا، کھاتا جائے گا۔ بندہ کہے گا کہ تو کون ہے؟ اژدہا کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو گویا کہ یہ بات طے ہے کہ انسان کے اعمال کو بھی کل قیامت کے دن بعض شکلوں میں رب العالمین وہاں پیش کرے گا، اور اس طریقے سے انسان کے اعمال کو تولا جائے گا۔ محترم حضرات، یہ دنیا عمل کی جگہ، یہاں ہمیں عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ انسان جتنا زیادہ عمل کرے گا آخرت میں اپنا وزن اتنا ہی زیادہ بڑھائے گا، انسان کا عمل جتنا زیادہ کم ہوگا آخرت میں انسان کا وزن اتنا ہی کم ہوگا، اور آخرت میں کامیابی اسی کو ملتی ہے جس کا وزن زیادہ ہو جائے، اور آخرت میں نامراد اور ناکام وہی ہوتا ہے جس کا وزن ہلکا ہو جائے۔ اس کے بجائے احادیث میں بعض اعمال کا ذکر کیا گیا ہے جس کے کرنے سے، جس کو اپنانے سے کل قیامت کے دن انسان اپنے اعمال کو وزنی کر دے گا، اور اس کا میزان، اس کا ترازو بھاری ہو جائے گا، اور انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اس میں سب سے پہلی چیز توحید کا اپنانا۔ جیسا کہ میں نے ابھی 90 کاپیوں والے انسان کا قصہ بیان کیا، جس میں کہا گیا کہ توحید کا عمل اس کے ترازو میں بھاری ہو گیا۔ تو گویا کہ توحید یہ ترازو میں وزنی ہونے والا عمل ہے، کل قیامت کے دن کے میزان میں وزنی ہونے والا عمل ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک دوسرا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا دوسرا عمل ہے صدقہ کرنا، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنا۔ انسان جو بھی اللہ کے راستے میں دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس رکھ کر اس کے پالتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اسے ترقی دیتا ہے، اسے بڑا بناتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی ایک کھجور بھی دے صدقے میں،
اگر آدمی ذرا سا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے وَيُرَبِّيهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ، کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتا ہے، اسے بڑا کرتا ہے، وہ چیز بڑھتی جاتی ہے، قیامت تک اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انسان اسے دیکھ کر کہے گا کہ اے اللہ میں نے اتنی بڑی نیکی کبھی نہیں کی، میرے زندگی میں اتنا بڑے ثواب کا کام میں نے کبھی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اسے پالے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا جیسے تم چھوٹے اونٹنی کے بچے کو پال کر بڑا کرتے ہو یا گھوڑے کے بچے کو پال کر بڑا کرتے ہو، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کو پال کر بڑا کرے گا، ایک بڑے انعام کی شکل دے کر تمہیں وہاں کامیابی عطا کرے گا۔ تو گویا کہ صدقہ یہ نیکیوں میں اضافہ کر کے صدقہ کل قیامت کے دن میزان میں بھاری ہونے والا عمل ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور عمل کا ذکر اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر کسی کو اولاد ملی ہے، اولاد بچپن میں انتقال کر گئی، اولاد بچپن میں انتقال کر گئی، بچے کا انتقال ہو گیا، اس پر انسان صبر کرتا ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ کو برا بلا نہیں کہتا، اللہ کے خلاف کوئی کلمات استعمال نہیں کرتا، صبر کر لیتا ہے، تو بچوں کے انتقال پر صبر کرنے کی وجہ سے بھی یہ عمل کل قیامت کے دن ترازو میں وزنی ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لَخَمْسٌ اثقلہن فی المیزان، کہ 5 طرح کی چیزیں یہ میزان میں بہت ہی وزنی ہوں گی، کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ والوالد، کہا کہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا، اللہ اکبر کا پڑھنا، سبحان اللہ کا پڑھنا، الحمدللہ کا پڑھنا، اور اسی طرح وہ والد جس کے بچے بچپن ہی میں انتقال کر گئے ہیں اس پر وہ صبر کر لیتا ہے، یقیناً انسان کے لیے یہ عمل، صبر کرنے کا عمل ترازو میں وزنی ہو جائے گا، انسان کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا، اور اس میں لا الہ الا اللہ کا پڑھنا بھی شامل ہے، الحمدللہ کا پڑھنا بھی شامل ہے، اللہ اکبر کا پڑھنا بھی شامل ہے، سبحان اللہ کا پڑھنا بھی شامل ہے، یہ ذکر ایسے ذکر کے کلمات ہیں جو کل قیامت کے دن وزنی ہو جائیں گے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں اس بات کی وضاحت کی کہ 2 کلمے اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان میں ترازو میں بہت وزنی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 کلمے پڑھنے میں انسانوں کے لیے آسان ہے، زبان پر ہلکے ہیں، آسان ہیں اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں، اور میزان میں ترازو میں کل قیامت کے دن کی ترازو میں بہت ہی وزنی ہیں جو انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بنتے ہیں، اور اسی طرح وہ کام جس کے کرنے سے انسان کے پاس عمل کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو جاتا ہے، اس میں سے ایک کام اللہ کے رسول نے کہا کہ جنازے کے پیچھے چلنا، جنازے کی اتباع کرنا، جنازے کی نماز میں شریک ہونا، جنازے کے پیچھے جا کر دفنانے تک ساتھ میں رہنا، یہ عمل اس قدر عظیم عمل ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی کسی کی جنازے کی نماز میں شریک ہوتا ہے تو اسے 1 قیراط ثواب ملے گا، اگر کوئی جنازے کے پیچھے جاتا ہے دفن کرنے کے لیے اسے اور 1 قیراط ثواب ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول قیراط کیا ہے؟ تو کہا احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ کے برابر اسے ثواب دیا جائے گا، تو گویا کہ جنازے کی نماز میں شریک ہونا ایک پہاڑ کے مانند ثواب ہے، کتنا وزنی وہ ثواب ہوگا، اور جنازے کے پیچھے دفن کرنے تک ساتھ میں جانا یہ احد پہاڑ کے برابر ثواب حاصل کرنا ہے، تو سوچو کہ انسان کے ترازو میں یہ عمل کتنا بھاری ہو جائے گا اور وزنی ہو جائے گا۔ محترم حضرات، اسی قدر ترازو میں بھاری ہونے والے کاموں میں سے ایک کام کے ذکر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق کا اختیار کرنا یہ بھی انسان کے اعمال میں ترازو میں بھاری ہونے والے اعمال میں سے، کہا ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، کوئی چیز کل قیامت کے دن انسان کے ترازو میں اتنا وزنی نہیں ہوگی جتنا وزنی اچھے اخلاق ہوتے ہیں، اچھے اخلاق یہ ترازو میں وزن بہت زیادہ وزنی چیز ہے، انسان کے اخلاق جتنے اچھے ہوں گے کل قیامت کے دن ترازو میں انسان کا وزن اتنا ہی بڑھے گا، اور جب وزن بڑھ جائے گا تو انسان کامیاب ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ
لَيَبْلُغَ بِهِ درجۃ صاحب الصوم والصلاۃ، اگر کسی انسان کے اخلاق اچھے ہیں تو انسان کا درجہ اتنا بڑھ جاتا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ثواب کے اعتبار سے جیسے کوئی انسان دن میں روزہ رکھتا ہے تو روزے دار کے برابر اسے ثواب ملے گا، کوئی انسان رات بھر نمازیں پڑھتا ہے تو رات بھر نمازیں پڑھنے والے کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ تو اچھے اخلاق اختیار کرنے والا یہ روزے دار کی طرح ہے، نمازی کی طرح ہے، جو ہمیشہ روزے کی پابندی کرتا ہے اور ہمیشہ نماز کی پابندی کرتا ہے، خاص کر رات کی نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ یہ اچھے اخلاق یعنی زبان کی حفاظت ہو، آنکھوں کی حفاظت ہو، انسان اپنے اعضاء کی حفاظت کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو ٹھیس نہ پہنچائے، ایسا کوئی کام نہ کرے کہ لوگ اس سے نفرت کرنے لگے، لوگ اس کے قریب نہ آئیں۔ یہ اچھے اخلاق یہ انسان کے لیے ایمان کے بعد بہت ہی اہم چیز ہے، اس لیے کہ ایمان کی حفاظت میں اچھے اخلاق شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنانے سے پہلے ہی اچھے اخلاق کا مالک بنا دیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے بہت اونچائی پر پہنچے ہوئے ہیں، بڑے اونچے معیار پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کے رسول کے اخلاق ہی کا معاملہ تھا کہ نبی بننے سے پہلے ہی لوگ آپ کو سچا کہتے تھے، امانت دار کہتے تھے، آپ کے اخلاق سے لوگ متاثر تھے۔ جب آپ نبی بن کر لوگوں کے سامنے آئے تو لوگوں نے آپ کی سچائی کو دیکھا تھا، امانت داری کو دیکھا تھا، فوراً اسلام قبول کر لیے۔ اور آپ کے اخلاق کا اثر تھا کہ دشمن بھی جو آپ کو ستانا چاہتا، تکلیف دینا چاہتا، آپ کے اخلاق کے بارے میں سوچ کر، آپ کے اچھے صفت کے بارے میں سوچ کر اپنے پیروں کو پیچھے ہٹا لیتا تھا۔ اور اچھے اخلاق کا معاملہ اتنا عظیم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ لوگ جنت میں کون سے کام کرنے سے جائیں گے، جنت میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں؟ سوال کیا تو آپ نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق۔ اور تقوی کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لانا، ایمان لانے کے بعد اللہ کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھنا، تقوی اللہ و حسن الخلق، اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اللہ کے حق کو ادا کرنا اور بندوں کے حق کو ادا کرنا، اللہ کے حقوق کا لحاظ رکھنا اور بندوں کے حقوق کا لحاظ رکھنا، یہ دو عمل انسان کے لیے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور اکثر لوگ اسی دو عمل کی بنیاد پر جنت میں جائیں گے۔ پھر پوچھا اللہ کے رسول سے کہ جہنم میں زیادہ لے جانے والے اعمال کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا زبان اور شرمگاہ، زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور یہ بات طے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر اس بات کی وضاحت کی، کہا کہ لوگوں جب زبان کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، امسک لسانک، کہ تم زبان کی حفاظت کرو، یہ زبان ہی انسان کو اچھا بناتی ہے اور برا بناتی ہے، یہ زبان ہی انسان کو کامیاب بناتی ہے، ناکام بناتی ہے۔ اور جہنم اور جنت کا فیصلہ یہ زبان کے معاملے میں طے کیا گیا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا میں یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، اگر کوئی مجھے زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی ضمانت دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ تو زبان کی حفاظت نہ کرنے پر انسان جہنم میں جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، کسی کا مذاق اڑاتا ہے، کسی کو آڑے ناموں سے پکارتا ہے اور کسی کی عزت نکالتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، یہ سارے کام جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ اسی لیے کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدیہ، کامل مسلمان وہی ہے جو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ دے۔ مسلمان نہیں ہو سکتا وہ جو اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دیتا ہے، اپنی زبان سے کسی کو پریشان کرتا ہے، اپنی زبان سے کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ کبھی مسلمان ہو نہیں سکتا، یعنی اس کے اندر اسلام مکمل نہیں ہے، کامل مسلمان وہ ہو نہیں سکتا۔ اور اچھے اخلاق کے ذکر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے یمن کی طرف، تو آپ نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن، کہا اے معاذ اب تم یہاں سے جا رہے ہو، اجنبی علاقے میں جا رہے ہو، وہاں جانے کے بعد تم کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو،
जहां भी रहो तकवा इख्तियार इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंत, तुम जहां भी रहो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह का डर अपने अंदर रखो। और कहा कि अगर तुमसे कभी कुछ गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, तो गुनाह होने के फौरी बाद नेकी का काम करो, गुनाह के फौरी बाद अच्छाई का काम कर लो, इसलिए कि ये नेकियां इंसान के गुनाहों को मिटा देती हैं। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, नेकियां गुनाहों को खत्म कर देती हैं। और उसके बाद फरमाया कि तुम जहां भी रहो लोगों के साथ अच्छा सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो, अच्छा मुआमला तुम करो। यही अच्छे अखलाक जिससे इंसान दुनिया में भी कामयाबी हासिल करता है, जिसका नाम दुनिया में बाकी रह जाता है। इंसान दुनिया से चला भी जाएगा लेकिन लोग उसे याद करेंगे अच्छे अखलाक की वजह से, और आखिरत में यही अच्छे अखलाक इंसान की कामयाबी का जरिया बनेंगे। अगर इंसान के अखलाक अच्छे नहीं हैं, अगरचे के वो नमाजी था, अगरचे के वो रोजेदार था, अगरचे के वो हाजी था, अगरचे के बड़ा नेक बंदा हुआ था इबादत करने में, लेकिन अखलाक अच्छे ना होने की वजह से उसकी नमाजें बेकार हो जाएंगी, उसके रोजे बेकार हो जाएंगे, उसका हज और उम्रा भी बेकार हो जाएगा। और ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई नाहियों से जिक्र किया है, कई मौकों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया है। एक मतलब अल्लाह के रसूल ने सहाबा से पूछा, ऐ सहाबा बताओ मुफलिस कौन है मेरी उम्मत का, मेरी उम्मत का गरीब फकीर मिस्कीन मुफलिस कौन है? सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, जिसके पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, रुपये पैसे नहीं है, वो इंसान गरीब है, मिस्कीन है, मुफलिस है। तो कहा कि मेरी उम्मत का मुफलिस वो नहीं, बल्कि मेरी उम्मत का मुफलिस इंसान वो है जो कल क़यामत के दिन नमाजें लेकर आएगा, रोजे लेकर आएगा, इबादतें लेकर आएगा, दुनिया में वो किसी को मारा होगा, दुनिया में वो किसी का हक हड़प किया होगा, दुनिया में वो किसी को सताया होगा, दुनिया में किसी को गाली दिया होगा, दुनिया में किसी की गीबत किया होगा, दुनिया में किसी का मजाक उड़ाया होगा। लोग अल्लाह के सामने आएंगे, शिकायत करेंगे कि अल्लाह तेरे फलां बंदे ने मुझे सताया, तेरे फलां बंदे ने मुझे मारा, तेरे फलां बंदे ने मुझे गाली दी, तेरे फलां बंदे की वजह से मेरी तकलीफ हुई। बंदा कहे, अल्लाह ताला कहेगा कि ऐ बंदे जाकर तू उसकी नेकियां ले ले, उसके बदले में नेकियां ले ले। नेकियां लोग ले लेंगे, नेकियां खत्म हो जाएंगी, गुनाह बाकी रहेंगे, लेकिन लोग बाकी रहेंगे। और लोग आएंगे, अल्लाह कहेगा कि जाओ नेकियां लो, नेकियां नहीं रहेंगी, तो अल्लाह कहेगा कि अपने गुनाह उस पर डालो, तुम्हारे गुनाह उस पर डालो। सोचो कि जो आदमी नमाजी था, रोजेदार था, अखलाक अच्छे, जबान अच्छी नहीं थी, ये बात जरा यहाँ पर हमें समझने की है। जबान के इस्तेमाल में कभी कभी इंसान को माल बहुत नचाता है, जरा क्या मालदार इंसान हो गया, समझता है कि मैं जिसे चाहे जो चाहे कह सकता हूँ। यकीनन ये तकब्बुर, ये घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है, हलाक कर देता है, और ये चीज कभी नहीं होनी चाहिए। ये अखलाक के बिल्कुल खिलाफ। इस इंसान के अखलाक असल में पहचाने जाते हैं जबान से, सबसे पहले पहचाने जाते हैं जबान से कि उसका रवैया कैसा है, उसका तकल्लुम कैसा, उसके अल्फाज कैसे, क्या वो इज्जत में बात कर रहा है कि घमंड में आकर बात कर रहा है। और कभी ये माल का नशा इंसान को इतना मुतकब्बिर बना देता है कि इंसान समझता है कि अब मैं जिसे चाहे जो चाहे कह सकता हूँ, इसलिए कि मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे किसी से मांगना नहीं है, किसी से लेना नहीं है, मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ, तो मुझे किसकी परवाह करना है। यकीनन ये चीज, तकब्बुराना चीज इंसान को बर्बाद कर देती है। कभी इंसान ये नहीं सोचा भाई मेरे पास माल आया है तो क्या ये माल मेरा है कि अल्लाह का दिया हुआ है, अगर अल्लाह ना देता तो मैं माल मेरे पास कहां से आता। मालदार अगर मैं बना हूं, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बनाया, अगर अल्लाह ना बनाता तो फिर बताओ कि मेरे पास माल कैसे आता। आज मैं किसी को कुछ कह रहा हूं इसलिए कि उसके पास कुछ नहीं है, वो मजबूर है, वो मेरे मातहत में है। इंसान ये तसव्वुर रखता है, अगर सोचे इंसान, अगर अल्लाह उसकी जगह पर मुझे रखता और उसे मेरी जगह पर रखता तो क्या होगा। ये ज़बान का मामला बड़ा अखलाक। इंसान दुनिया में अपने माल के नशे में, ओहदे के नशे में, इल्म के नशे में, कभी इल्म से भी इंसान क्या है मुतकब्बिर हो जाता है। कभी ताकत, जिस्मानी ताकत, इंसान अगर नौजवान है, बड़ा हट्टा करता है, माँ बाप की कदर नहीं करता, माँ बाप को मारने पर आता है, गालियां देने पर आता है, क्यों? ये समझता है कि अब मुझे माँ बाप की जरूरत नहीं है, मैं कमा सकता हूं, मैंने पढ़ लिया है या मैंने हुनर सीख लिया है, अगर हुनर ना भी हो तो मेरे दोस्तों अहबाब बहुत ज्यादा है, कहीं जाकर मैं काम कर लूंगा। इंसान समझता है कि ये ताकत के लिए है, लेकिन कभी नहीं सोचता अगर यही माँ बाप तुझे पैदा ना करते या तेरी परवरिश ना करते, तुझे नौजवान होने तक तेरी फिक्र ना करते, तो तू हट्टा कट्टा कैसे
بنتا. یہ طاقت مجھے کہاں سے آتی تھی؟ نشے میں آ جاتا ہے, تکبر میں آ جاتا ہے. یقیناً وہاں ماں باپ کی پرواہ نہیں کرتا, رشتہ داروں کی پرواہ نہیں کرتا. کسی سے کہا گیا کہ جتنی بھی انسان یہاں عبادتیں کر رہا ہو, اخلاق اچھے سے ہیں, اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو مخلص بنا رہا ہے. وہ امت کا وہ بڑا مخلص ہے, غریب ہے. اور یہی بات ایک اور حدیث اللہ کے رسول نے صحابہ آئے, اللہ کی فلاں عورت بڑی تھی, فلاں عورت بڑی تھی, نمازیں پڑھتی, روزہ رکھتی, تہجد پڑھتی, بڑی تھی, لیکن کیا ہے کہ وہ عورت اپنے پڑوسوں سے ستاتی, اپنے پڑوسی لوگوں کو ستاتی ہے, تکلیف دیتی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ایسا ہے تو ایسی عورت میں کوئی خیر نہیں ہے. اگرچہ کہ نمازی تھی, اگرچہ کہ وہ روزے دار ہے, لیکن پڑوسی کو تکلیف دینے والی ہے, تو مطلب یہ ہے کہ ایسی عورت میں کوئی خیر نہیں ہے, اس کے پاس اخلاق نہیں ہے. اور جس کے پاس اخلاق نہیں ہے گویا کہ اس کے اندر کوئی اچھائی نہیں. نمازی ہو اخلاق اچھے نہیں تو بھلا بتاؤ تو اس کی نماز کیا ہوگی؟ دکھاوے کی نماز ہوگی, یا کہ اس نے عادت بنا لی ہے, یا اپنے آپ کو نمازی ثابت کرنے کے لیے کام کر رہا ہے. جب اچھا اخلاق والا ہو, زبان اور یہ چیز دنیا میں بھی انسان کے نام کو روشن کرتی ہے, اور آخرت میں بھی انسان میں وطنی ہونے والی چیز ہے. لہذا قیامت میں واقع ہونا اتنا حق ہے, اتنا حق یہی ہے کہ کل قیامت میں ہمارے اعمال کو تولا جائے, وزن کیا جائے, ترازو رکھا جائے, اور اس میں اگر ہمارے اعمال وزنی ہوں گے تو ہم کامیاب ہوں گے, اگر ہمارے اعمال وزنی نہیں ہوں گے تو ہم ناکام اور نامراد ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, رب العالمین ہمیں اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر اور انانیت سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں زبان کی, شرمگاہ کی, آنکھوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے گھر بار میں, کاروبار میں, آل اولاد میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہمیں پریشان حال ہیں, اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. رب العالمین جو مجبور ہے, اللہ ان کی مجبوری کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ جو نوجوان شادی سے رہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین رشتہ نصیب فرمائے. رب العالمین جو لڑکیاں شادی کے انتظار میں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین رشتہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے, اور جو قرض میں ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کا ذریعہ عطا فرمائے. رب العالمین جو بچے پڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں بہترین نفع بخش علم عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید, ورفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحميد, إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں, اور شیئر ضرور کریں. وجزاکم اللہ.